ایک بھکاری اتنا امیر تھا کہ اس نے پیزوں کا آرڈر کیا کچھ اس طرح: ہیلو پیزا ہٹ. آپریٹر: یس سر. بھکاری: 3 لارج پیزا، 6 چکن، 2 پیپسی. آپریٹر: کس نام سے سر؟ بھکاری: اللہ کے نام پہ بابا. ایک بچے کی مرغی مر گئی تو وہ زاروں قطار رونے لگا. اس کی ماں نے پاس آ کر تسلی دی اور کہا: میرا بیٹا تو بہت بہادر ہے، تم تو اپنی دادی کے مرنے پہ بھی نہیں روئے تھے، اب مرغی کے مرنے پر کیوں رو رہے ہو؟ بچہ معصومیت سے بولا: لیکن دادی اماں انڈے تو نہیں دیتی تھی نا. منا: ابو کیا کیڑے مکوڑے بھی کھائے جاتے ہیں؟ باپ: فضول باتیں نہ کرو، پہلے کھانا کھا لو. کھانے کے بعد باپ نے پوچھا: ہاں منہ اب پوچھو، کیا پوچھ رہے تھے؟ منا: اب کیا فائدہ ابو، آپ کی پلیٹ میں کیڑا تھا، اب تو آپ اسے کھا گئے. پہلی محبت میں کامیاب ہو کر شادی کرنے والے عاشق بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ وہ تو بیچارے ٹرائی بال پر ہی آؤٹ ہو گئے. خراٹے واحد ایسی موسیقی ہے جسے بجانے والا خود نہیں سن سکتا. آپ سب لوگوں کی پیش خدمت ہے ارطغرل غازی الیکٹرک سٹور، لاڑکانہ نزد لاہور. شوہر نے بیوی کو فون کر کے کہا تھا: آج کھانا مت بنانا، سیکنڈ وائف سے کھانا لے آؤں گا. کہنے والے کہتے ہیں کہ گھر پہنچ کر شوہر نے دروازے کی گھنٹی بجائی اور پھر جب ہوش آیا تو خود کو آئی سی یو میں پایا. بعد میں پتا چلا کہ سیکنڈ وائف تو ریسٹورنٹ کا نام ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے. تھینک یو. کوئی مانے یا نہ مانے لیکن خاموشی سے لاک ڈاؤن انجوائے کرنے والا واحد طبقہ اساتذہ کرام کا ہے. شوہر: اگر میں مر گیا تو تم دوسری شادی کر لو گی؟ بیوی: نہیں، میں اپنی بہن کے پاس رہ لوں گی. اور اگر میں مر گئی تو؟ شوہر: میں بھی تمہاری بہن کے ساتھ رہ لوں گا. جو عورت 1 منٹ میں بات مان لے وہ ہے ماں، جو 3 منٹ میں مان لے وہ ہے بہن، جو 5 منٹ میں مان لے وہ ہے بیٹی، جو بار بار کہنے پر بھی نہ مانے وہ ہے بہری. جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں. خاوند: میری بیوی سے بڑا جادوگر آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. دوست: وہ کیوں؟ خاوند: میری کمائی جاتی کہاں ہے، آج تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ایک آدمی میڈیکل سٹور پر گیا اور بولا: مجھے زہر چاہیے. میڈیکل سٹور والا: میں آپ کو اس وقت تک زہر نہیں دے سکتا جب تک آپ کے پاس اجازت نامہ نہ ہو. آدمی نے اسے اپنے 3 عدد نکاح نامے دکھائے. میڈیکل سٹور والا: پپو پتر بڑی بوتل دے بھائی نو. پپو بیٹا بڑی بوتل دو بھائی کو. لڑکا لڑکی سے: میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لڑکی: ایسا نہیں ہو سکتا. لڑکا: وہ کیوں؟ لڑکی: میں تم سے 1 سال بڑی ہوں. لڑکا سوچتے ہوئے: کوئی بات نہیں، میں 1 سال انتظار کر لوں. ایک بادشاہ کے دور حکومت میں خوب مہنگائی ہوئی. عوام بڑی بہادر تھی، اس نے مہنگائی برداشت کر لی. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ آخر لوگ مہنگائی کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے. کوئی جلسہ نہیں ہوتا، کوئی جلوس نہیں نکلتا. آخر ایک دن بادشاہ نے تنگ آ کر پولیس کو حکم دیا کہ وہ بازاروں میں کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو 2 جوتے فی کس کے حساب سے مارے. آخر چند دنوں بعد لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا. بادشاہ بڑا خوش ہوا. پھر اس نے جلوس کے شرکا میں سے ایک وفد سے ملاقات کی اور ان سے ان کا مطالبہ پوچھا تو جواب ملا: بادشاہ سلامت، آپ نے جو پولیس چوراہوں میں کھڑی کی ہے اس سے ہمارا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. برائے مہربانی ہر گلی کے کونے میں پولیس کی تعداد بڑھا دیں تاکہ ہمارا وقت بچے. ایک آدمی کا گزر جنگل سے ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیچارہ شکاری ایک جنگلی ریچھ سے گتھم گتھا ہے. کبھی وہ خونخوار ریچھ طاقتور آدمی کو پٹک دیتا اور کبھی وہ جیالہ مرد ریچھ کو پچھاڑ دیتا. مگر شکاری لہو لہان ہو رہا تھا. کچھ ہی دور اس شکاری کی بیوی بندوق ہاتھ میں پکڑے ہوئے تماشا دیکھ رہی تھی. آدمی نے عورت سے کہا: آپ اس وحشی کو مار کیوں نہیں دیتی؟ اس کی بیوی نے جواب دیا: میں یہی سوچ رہی ہوں، مگر یہ کام وہ ریچھ ہی کر دے تو زیادہ بہتر ہے. ایک صاحب بڑی تیزی سے گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیگم کو کمرے میں لے جا کر بولے: بیگم، دروازے اور کھڑکیاں سب بند کر دو، کھڑکیوں کے پردے بھی گرا دو اور لائٹ بند کر دو. بیگم نے ان کے حکم کی تعمیل کی تو وہ صاحب اپنی بیوی کو کونے میں لے گئے اور کلائی آگے کرتے ہوئے بولے: دیکھو بیگم، میری نئی گھڑی اندھیرے میں کیسے چمک رہی ہے.
ارطغرل دیکھنے کے بعد گھر میں میرا دل نہیں لگتا، مجھے خیمے میں رہنا ہے۔ ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کے بعد وہ لڑکے بھی گلی محلوں میں اکڑ کر چل رہے ہیں جن کے سامنے جوس کا ڈبہ پھاڑ دو تو اس کے ٹھا کی آواز سے ان کا ترا نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کو تبت کولڈ کریم اور تبت سنو ان 2 کریموں کے بارے میں پتا ہے تو آپ سچے پاکستانی ہیں۔ زندگی بھی ایک کھیل ہی ہے، بچپن میں چڑی اڑی کوا اڑا، جوانی میں نیند اڑی چین اڑا، بڑھاپے میں بال اڑے دانت اڑے۔ میرے دوست نے مجھ سے پوچھا، بھائی میں نے سنا ہے کہ تیرا بریک اپ ہو گیا ہے۔ میں نے افسوس سے کہا، ہاں یار۔ الو کا پٹھا کہنے لگا، تو اس کا نمبر مجھے دے دے پھر۔ ایک سگنل پر ایک عورت کی کار گرین سگنل ہونے پر دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ لوگ پیچھے سے ہارن بجانے لگے۔ سگنل گرین سے یلو اور یلو سے واپس ریڈ ہو گیا، لیکن کار سٹارٹ نہیں ہوئی۔ لوگ ہارن بجانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹریفک سارجنٹ خاتون کی گاڑی کے پاس آیا اور خاتون ڈرائیور سے بڑی عاجزی سے بولا، محترمہ کیا ہوا؟ کوئی بھی کلر پسند نہیں آ رہا؟ کچھ لوگ بیگم کے ساتھ ہوں پھر بھی لڑکیاں تاڑنے سے باز نہیں آتے، بلکہ یہ کہہ کر بیگم کو بھی اعتماد میں لے لیتے ہیں، بیگم ذرا دیکھو تو اس لڑکی نے کتنی عجیب ڈریسنگ کی ہوئی ہے۔ ایک عورت نے اپنی پڑوسن سے حیرانی سے پوچھا، تمہارے کپڑے ہمیشہ مجھ سے زیادہ اجلے اور بہترین دھلے ہوتے ہیں، کیا راز ہے؟ پڑوسن، میں ڈنڈے کا استعمال کرتی ہوں۔ عورت، آج کے دور میں بھی ڈنڈے سے کپڑے دھوتی ہو؟ پڑوسن، ارے نہیں، کپڑے تو میرے شوہر دھوتے ہیں، میں تو ڈنڈا پکڑ کر سر پہ کھڑی رہتی ہوں۔ پولیس والا، پارک میں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ آدمی، ہم دونوں شادی شدہ ہیں۔ پولیس والا، تو گھر میں بیٹھو نا۔ آدمی، اس کا شوہر اور میری بیوی برا مانتے ہیں۔ استاد اکرم سے، اکرم اگر تمہارے ابو کی جیب میں 1000 روپے ہیں اور تمہاری امی اس میں سے 500 روپے نکال لیں تو باقی کتنے بچیں گے؟ اکرم، کچھ بھی نہیں۔ استاد، باقی 500 روپے بچیں گے، تم حساب بالکل نہیں جانتے۔ اکرم، نہیں ٹیچر، باقی کچھ نہیں بچیں گے، آپ میری امی کو نہیں جانتے۔ ایک میاں بیوی باہر جا رہے تھے کہ اچانک ان کی بلی کود کر گھر میں واپس بھاگ گئی۔ میاں پھر گھر میں پلٹا، اتنے میں ٹیکسی آ گئی۔ بیوی نے سوچا کہ کہیں ٹیکسی والے کو اندازہ نہ ہو جائے کہ گھر خالی ہے، اور بولی، وہ میرے شوہر اپنی ساس کو خدا حافظ کرنے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں شوہر ہانپتا ہوا واپس آیا اور بولا، معاف کرنا دیر ہو گئی، وہ مصیبت پلنگ کے نیچے گھس گئی تھی، مجھے ہینگر سے مارنا پڑا تب باہر نکلی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔